یہ کہانی ہے ایک ایسی قوم کی جو دنیا میں طاقت، دولت اور تعمیرات میں بہت آگے تھی، لیکن جب ان کے دلوں میں غرور آ گیا تو اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ ہے قوم عاد کی مکمل اور عبرتناک کہانی۔ قوم عاد ایک بہت قدیم عرب قوم تھی جو احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے، ان کے جسم بہت مضبوط تھے اور ان کے قد بہت لمبے تھے۔ وہ بڑے بڑے شہر بناتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کرتے تھے اور زمین میں نئی نئی تعمیرات کرتے تھے۔ ان کی طاقت اور ترقی کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو چکے تھے۔ ان کے اندر تکبر اور غرور بھر گیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں ان سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہم خود سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ گناہوں اور نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے۔ ان کے معاشرے میں ظلم عام ہو گیا تھا، کمزوروں پر زیادتی کی جاتی تھی اور حق کو دبایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نہایت نرمی اور محبت سے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ وہ انہیں کہتے تھے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے، کبھی اکیلے میں، کبھی مجمع میں، کبھی نرم لہجے میں اور کبھی سخت تنبیہ کے ساتھ، لیکن قوم عاد ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے سردار اور بڑے لوگ کہتے تھے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمیں کسی نبی یا خدا کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں جھوٹا اور دیوانہ کہتے تھے اور ان کی دعوت کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے توبہ نہ کی تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ لیکن قوم اپنے غرور میں ڈوبی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور قوم عاد مزید سرکشی میں بڑھتی گئی۔ ان کا ظلم بڑھتا گیا اور ان کا تکبر بھی۔ ایک دن اللہ کا فیصلہ آ گیا، آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ قوم عاد خوش ہو گئی، شاید بارش آنے والی ہے، کیونکہ وہ بارش کو اپنی خوشحالی سمجھتے تھے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے یہ بادل بارش نہیں بلکہ عذاب کے تھے۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ یہ ہوا عام ہوا نہیں تھی، یہ ایک خوفناک آندھی تھی۔ یہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا۔ ریت ہر طرف اڑنے لگی، آنکھ کھولنا مشکل ہو گیا۔ بڑی بڑی عمارتیں جو انہوں نے فخر سے بنائی تھیں وہ گرنے لگی۔ درخت جڑ سے اکھڑنے لگے اور زمین لرزنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ خوف کے مارے بھاگنے لگے، لیکن اس طوفان کے سامنے کوئی طاقت کام نہیں آ رہی تھی۔ یہ عذاب مسلسل کئی دن تک چلتا رہا، ہر چیز کو تباہ کرتا رہا اور ہر جگہ ویرانی پھیلتی گئی۔ وہ قوم جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی آج بے بس ہو چکی تھی۔ ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ آخرکار قوم عاد مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ان کے شہر، ان کے محلات، ان کی طاقت، سب کچھ مٹی میں مل گیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی ہوا تھی جو سب کچھ تباہ کرنے والی تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو صرف خاموشی رہ گئی اور ویران صحرا باقی رہ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ وہ اس عذاب سے بچ گئے اور نجات پا گئے۔ وہ لوگ جو حق کے ساتھ تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو غرور اور نافرمانی میں تھے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔ یہ کہانی ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے
طاقت، دولت اور ترقی انسان کو نہیں بچا سکتی اگر دل میں ایمان نہ ہو۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور آخرکار وہی اس کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ بہت سخت ہوتا ہے اور حق کو جھٹلانے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ جب انسان غرور کرتا ہے تو اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔ اگر آپ ایسی مزید قرآنی کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں بتائیں اگلی کہانی کس قوم کی ہو اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔